اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج نومبر 1980 کی 21 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ الزمر کی آیت 21 سے ہو رہا ہے، 39/21۔ سابقہ درس میں 20ویں آیت کے آخری الفاظ تھے وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ بڑی اہم چیز تھی کہ یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا کے وعدے میں کبھی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ وعدہ خلافی جسے ہم کہتے ہیں نہیں ہوتی، اس کا ہر وعدہ اٹل ہے اور پورا ہو کر رہتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جس چیز کو قرآن نے خدا کا وعدہ کہا ہے، آج کی اصطلاح میں اسے خدا کا قانون کہا جائے گا۔ وعدہ یہی ہوتا ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا، اور اگر یہ وعدہ ایسا ہو کہ جو مستقل ہو، اس میں کبھی اختلاف نہ ہو سکے، اسی کو قانون کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا قانون کی جو ڈیفینیشن، لا کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے، اور لا قوانین فطرت ہی ان کی نگاہوں میں تھے۔ لا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ if then always، اگر یہ ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا اور ہمیشہ ایسا ہوگا۔ اگر اتنا ہی ہونا کہ اگر یہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، تو یہ حکم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے وقت میں دوسرا حکم دے دیا جائے، پہلا حکم بدل جائے، لیکن جب لا تبدیل لکلمات اللہ ہو کہ ان میں کبھی تبدیلی نہ ہوتی ہو، تو ایسا حکم جس میں یہ بتایا جائے کہ یہ کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا، پہلی چیز تو یہی ہے۔ ایک حکم ہوتا ہے حکم حاکم مرگ مفاجات۔ آپ پوچھ نہیں سکتے کہ میں ایسا کروں گا تو کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا، نتیجہ کیا ہوگا، علت کیا ہوگی، حکمت اس کی کیا ہوگی۔ یہ حکم جو ہوتا ہے مستبد حاکموں کا حکم ہوتا ہے، یہ ڈکٹیٹروں کا حکم ہوتا ہے، یہ آمروں کا حکم ہوتا ہے، ملوکیت ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ ایسا کیوں کہا گیا ہے اور ایسا کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ نتیجہ نہیں، ہمارا حکم ہے یہ۔ لیکن جس حکم کے ساتھ اس کی علت غائب بتائی جائے کہ یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے اور اگر اس کا اتباع کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اب یہی وہ حکم اس انداز کا نہ رہا۔ پہلی چیز تو یہ ہے قرآن کریم میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ ایک اس قسم کا حکم دیا ہے، لیکن اس حکم میں تو یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ بتایا ہے کہ کیوں حکم دیا ہے، بتایا ہے کہ اگر اس کا اتباع کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس کے ساتھ اگلی شرط یہ ہوئی کہ ہمیشہ ایسا ہوگا۔ تو یہ جو اب سائنٹسٹ نے لا کی ڈیفینیشن متعین کی تھی، قرآن نے 1400 سال پہلے یہ کہا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور ہمیشہ ایسا ہوگا۔ if then always۔ تو اسی لیے میں نے شروع سے آپ کو یاد ہوگا کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جہاں بھی یہ چیزیں بطور حکم کے، خدا کی طرف سے بطور ڈائریکشن کے آئیں، اگر آج ہم ان کا ترجمہ لا جس کو کہتے ہیں انگریزی میں یا قانون جسے کہتے ہیں یہ کر لیے جائے تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خدا کا قانون یہ ہے، وعد اللہ، خدا کا قانون یہ ہے لا یخلف اللہ المیعاد، اور اس وعدے میں کبھی تبدیلی، خلاف نہیں ہوگا اس وعدے کے کبھی بھی۔ محکم، مستقل، ابدی، غیر متبدل قانون ہے اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ تو اب آگے یہ لا کی، تو جب یہ کہا لا یخلف اللہ المیعاد تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک قانون ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ قوانین فطرت میں بھی ہیں۔ سارا کارگاہ کائنات خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق چل رہا ہے،
اور چل اس لیے رہا ہے کہ انہیں اس سے سرتابی کی، اس سے سرکشی کی، اس کا اختیار نہیں ہے، وہ کبھی اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے، وہ مجبور پیدا کیے گئے۔ یہی قوانین اس نے انسانی زندگی کے لیے بھی دیے ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں۔ قوانین یہ اسی قسم کے ہیں، یعنی ویسے ہی ہیں کہ اگر ان پہ عمل کرو گے تو یہ ہوگا۔ یہ قانون کے انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کی کھیتی کبھی پنپ نہیں سکتی، یہ قانون ہے، مستقل ہے، محکم ہے، غیر متبدل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے ان قوانین میں اور قوانین فطرت میں کہ وہاں تو کوئی شے، کسی شے کو اس کا اختیار نہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرے، انسان صاحب اختیار ہے۔ اس میں دونوں چیزیں ہوئی کہ اس کے مطابق کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اس کے خلاف ورزی کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ قانون دونوں صورتوں میں ہے۔ اب یہ جو چیز انسانوں کی صورت میں کہی کہ ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، ایک تو یہ چیز بڑی غیر محسوس سی ہوتی، ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی۔ پھر اس میں اور اس کے نتیجہ نکلنے میں ایک مدت مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، اور وہ چیز ہے کہ جو بڑا ہی فریب پیدا کرتی ہے۔ ظالم کے دل میں وہ سمجھتا یہ ہے کہ مجھے کون پوچھ سکتا ہے، اس لیے کہ اسی وقت تو اس کی کلائی مروڑی نہیں جاتی۔ مظلوم کے دل میں وہ کہتا ہے کہ صاحب ظلم مجھ پہ ہو رہا ہے، یہ کہ اس کی کھیتی پنپ نہیں سکتی، یہ کامیاب ہو نہیں سکتا، یہ تباہ ہو کے رہا ہے، ہوتا تو ہے نہیں۔ یہ وہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر تو ایک مہلت کا وقفہ ہے، وہ کہتا ہے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ کیا بات کہہ جاتا ہے یہ شخص، کیسا اطمینان دلایا کہ نہیں میاں آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کہتا ٹھیک ہوگا لیکن کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ مظلوم کے دل میں یہ فطری چیز ہوتی ہے کہ ہم تو ساری عمر یہ مصیبتیں برداشت کرتے ہی مر جائیں گے، اس کے بعد اگر کیا ہوا تو پھر مجھے اس سے کیا حاصل ہے کہ یہ تباہ ہوگا۔ یہ ایک چیز ہے، لیکن وہ مہلت کا وقفہ تو ہر صورت میں، قانون فطرت میں بھی۔ اب یہ جو چیز ہے میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ غیر مرئی ہوتی ہے، غیر محسوس ہوتی ہے، انویزیبل ہوتی ہے، امپرسیپٹیبل ہوتی ہے۔ محسوس تاریخ پہ دیکھ نہیں سکتا آدمی کے واقع مستبد حکمران اور ظالم اور مستبد یہ تباہ ہو رہے ہیں، حالانکہ ساتھ کے ساتھ ان کی تباہی ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ظاہر کی آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا۔ اس لیے انسان اس فریب میں ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، محسوس نہیں ہوتا۔ اس پہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا ہو کر رہے گا، مجھے اگر اس وقت محسوس نہیں ہوتا کوئی بات نہیں۔ وہ محسوس اس طرح نہیں ہوتا، بیسیوں چیزیں ہیں دیکھنے کی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ گھڑی کی سیکنڈ کی سوئی اگر اور منٹ کی سوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اکھڑ گئی ہو، چل رہی ہوتی ہے اور اس نے وہ وقت دینا ہوتا ہے، ایک گھنٹے کے بعد وہ سوئی جو ہے گھنٹے والی وہ ایک کے دوسرے پہ جاتی ہے، لیکن آپ سامنے رکھ چھوڑیے، آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا اس میں تو، حالانکہ وہ اس وقت بھی چل رہی ہوتی ہے۔ دانا زمین میں آپ بوتے ہیں تو اس میں نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، محسوس نہیں آتی۔ لیکن قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ جب اس نے یہ قانون کی بات کہی تو وہ اس کی محسوس مثالیں سامنے لاتا ہے کہ تم دیکھو، اور وہ ہمیشہ کائناتی قانون یا لاز آف نیچر یا فطرت کے جو قوانین ہیں ان کو سامنے لاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے قرآن کا انداز معجزانہ، لا یخلف اللہ المیعاد۔ بات یہ کہی، ایک قانون بتایا۔ اب انسانوں کی دنیا کے اندر تو قانون بتایا تھا کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی، اس کے لیے محسوس طور پہ وہ سامنے لاتا ہے ایک مثال کے دیکھتے نہیں ہو کہ علم ترا، یہ ترا جو ہے یہاں وہ آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہو، ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض، دیکھتے ہو کہ بادلوں سے بارش برستی ہے، ندی نالے اس میں سے رواں ہوتے ہیں، ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ،
اس میں کھیتیاں اگتی ہیں، پودے اگتے ہیں، رنگا رنگ کے پھول لاتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں۔ کھیتیوں کی یہ کیفیت کہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما، کھیتی ابھرتی ہے، خوشے لگتے ہیں، دانے آتے ہیں، اس میں پک جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، بھوسا الگ ہو جاتا ہے، دانے الگ ہو جاتے ہیں، ایک ایک دانے سے 700 دانے نکلتے ہیں۔ علم ترا، دیکھتے نہیں ہو تم اسے؟ دیکھتے ہیں آپ یہ قانون جو ہے، اس کی ہمہ گیری، اس کی نتیجہ خیزی محسوس مثال سے سامنے لایا ہے قرآن۔ دیکھتے نہیں ہو تم اس کو؟ کہنا تو اس نے یہ ہے کہ تمہارے ہاں بھی یہی صورت ہے کہ جس قسم کا کوئی بیج بوئے گا اس قسم کی فصل کاٹے گا، لیکن وہ بات یہ ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ سمجھایا اس نے اس چیز کو ہے جو ہم ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ کہنے کے بعد یہ ہے جو آگے بات آتی، ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب، صاحبان عقل و بصیرت کے لیے اس قسم کی مثالوں میں صحیح بات تک پہنچنے کے لیے بڑا مواد ہوتا ہے۔ یعنی یہ بات یہ نہیں تھی کہ اس نے یہ بیان کرنا تھا کہ بارش برستی ہے اور فصلیں اگتی ہیں۔ قرآن نہ تو ایگریکلچر کی کتاب ہے، نہ کچھ سائنس کی کتاب ہے، وہ مثال لا کے اس نے کہا ہے کہ اس بات کے اندر جو میں نے کہی ہے صاحبان عقل و بصیرت کے لیے بڑا ہی سامان موضوعیت ہے، وہ اس سے اصل بات تک پہنچ سکتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اور اندازہ لگائیے عزیزان من کیا بات آگے کہی، فطرت کے قانون کے مشاہدات اور اس کے ساتھ غور و فکر۔ اس غور و فکر کے بعد کہا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہا دیکھیے اسلام کے لیے دل کی کشاد اس طرح سے ہوتی ہے کہ قوانین فطرت پر غور و غوض کرو، پھر اس کے بعد یہ سوچو کہ یہی قوانین جب انسانی زندگی پر منطبق ہوتے ہیں تو ان کا بھی اسی طرح سے یقینی طور پر نتیجہ نکلے گا۔ ظلم کا نتیجہ کامرانیاں نہیں ہو سکتا، یہ قانون ہے۔ کیا بات کہتا ہے کہ وہ لا آف نیچر کھیتی اگنے کی مثال دے رہا ہے، آخر میں کہہ رہا ہے کہ یوں صرف دیکھنے کی بات نہیں، اس پہ غور کرنے سے اس حقیقت تک تم پہنچ جائے گا جو در حقیقت میں تمہارے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اور یہ طریقہ ہے افمن شرح اللہ صدرہ، اسلام کے للاسلام، اسلام کے لیے سینے کے کھل جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قوانین فطرت پر غور و فکر کریں۔ سوچئے عزیزان مان، جہاں غور و فکر ہی حرام ہو، فطرت کے قوانین کا تصور ہی نہ ہو، اسلام کے لیے شرح صدر ہو کیسے سکتا ہے؟ کشاد یعنی کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے کشاد کی ضرورت ہے، سینہ کھل جاتا ہے ان کا کہ جو قوانین فطرت پر غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہی قوانین جو انسانی زندگی کے لیے خدا نے دیا ہے وہ بھی اسی طرح سے نتیجہ خیز ہوں گے، اس کے قوانین اٹل ہے۔ فہو علی نور من ربہ، عقل و بصیرت کی روح سے اس نتیجے پہ پہنچے، اور پھر قرآن کی شمع اور اس کی روشنی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہو، یمشی فی الناس، اسے لے کے پھر وہ انسانوں کی دنیا میں چلے پھرے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کے لیے کشاد قلب پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ عقل و فکر سے کام لے کے مشاہدات فطرت پر غور کرے۔ سوچیے عزیزان من کہ جس مقام پہ ہم ہیں، ہم تو تصور بھی اسلام کا نہیں کر سکتے، اس کا تو طریقہ یہ ہے۔ ہمارا شرح صدر کس طرح سے ہو سکتا ہے اسلام کے متعلق؟ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں قوانین فطرت ہیں کیا، وہ کس طرح کار فرما ہے، کس طرح نتیجہ خیز ہیں، کیسے اٹل ہیں، وہ ہم نہیں جانتے۔ اور یہ چیز ہو، اور پھر یہ ہے کہ تنہا عقل و فکر اور قوانین فطرت ہی نہیں، مغرب کی ساری قومیں لیے ہوئے ہیں اس کو، تو یہاں تک تو وہ ٹھیک ہے کہ یہ قوانین انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اٹل ہے اور نتیجہ خیز ہیں۔
آگے وہ نہیں بڑھتے کہ انسانی زندگی کے لیے بھی اسی طرح قوانین ہیں، وہ بھی اسی طرح سے نتیجہ خیز اور اٹل ہے، وہ آگے نہیں بڑھتے. کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا شرط اگلی یہ ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اپنی عقل کو وحی کی روشنی میں چلائے. پہلی شرط یہ ہے مشاہدات فطرت سے انسان کی عقل کی پختگی، پہلی شرط یہ نہیں ہے تو اگلی شرط بیکار ہے. سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آنکھوں کا کھولنا زیادہ اشد ضروری ہے، لابد ہے، ناگزیر ہے. آنکھیں نہیں کھلی ہوں گی تو سورج کی روشنی فائدہ نہیں دے گی، اور سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو کھلی ہوئی آنکھیں بھی فائدہ نہیں دیں گی. مغرب جہاں جا کے تباہی میں پہنچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عقل انسانی جو ہے اس کی روح سے تو ان تمام مراحل کو طے کر رہا ہے، وحی کی روشنی اس کے پاس نہیں ہے. وہاں وہ اپنی عقل سے ہی فیصلے کرتا ہے اور تباہی ہوتی. ہمارے ہاں عقل و فکر ہی سرے سے نہیں ہے، اگلی بات تو آ ہی نہیں سکتی. یعنی آنکھیں ہی بند ہیں تو وہ سورج کا ہونا ہمارے لیے فائدہ کیا لے سکتا ہے؟ وہ کم از کم دنیاوی مفاد تو حاصل کر لیتے ہیں نا فطرت کے قوانین پہ غور کر کے. یہاں سے نہیں تو وہ چاند پہ پہنچ کے کہتے ہیں مملکت قائم کر لیں گے. سر کس قدر قوانین فطرت کی مطالعہ کے بعد انہوں نے تسخیر فطرت کی ہے، ساری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. اگلی چیز اور ہے کہ وہ قرآن وحی کی شمع نورانی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو زندگی کی راہیں ان کی تاریخ ہیں. اور ہمارے ہاں تو خسرت دنیا والا آخرہ، نہ اس دنیا کی راہیں روشن ہے ہمارے لیے. اور جس کی من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا کا اندھا ہے وہ عاقبت میں بھی اندھا ہوگا. اور یہ ہے جسے اس نے کہا خسرت دنیا والا آخرہ، دنیا میں بھی تو تباہی، آخرت میں بھی نقصان. مذہب پرست قوم کی یہ کیفیت ہوتی. ساری دنیا میں جہاں جہاں مذہب کا غلبہ ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکی نہ کر سکے گی، اس لیے کہ وہاں عقل و فکر سے کام لینا حرام قرار دیا جاتا ہے. وہاں فتویٰ دیا جاتا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال حرام ہے. یعنی یہ چیز ہے مذہب، وہ سوال کسی ایک مذہب کا نہیں ہے. جس قوم نے بھی اس دنیاوی مقاصد میں بھی ترقی کی ہے وہ قوم ہے جس نے مذہب کو چھوڑ دیا، تو وہاں سے نکل کے دنیاوی مفاد تو حاصل کر رہی نا. اب یہ بات کہ ان کی قومی اعتبار سے وہ تباہی آتی ہے اس لیے کہ قرآن کی وحی کی روشنی ان کے پاس نہیں ہے. تو عقل انسانی اور وحی کی روشنی، اس کا نام دین ہے. تو آپ نے دیکھا قرآن نے جو شرع صدر بتایا ہے اسلام کے لیے، شرط یہ بتائی ہے کہ قوانین فطرت اور ان کی نتیجہ خیزی کے اوپر غور و فکر کرو اور اس سے پھر اس نتیجے پہ پہنچو کہ جو قوانین قوموں کی فلاح و بہبود اور تباہی کے لیے دیے گئے ہیں وہ اسی طرح سے اٹل ہیں جس طرح فطرت کے قوانین اٹل ہیں. من رب فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. اور جن کے دلوں کے اندر اس کے لیے احساس تک بھی نہ ہو کہ یہ کیا قوانین ہے، کس طرح کار فرما ہے، کیسے نتیجہ خیز ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، کہنے لگے وہ کبھی صحیح راستے پہ آ ہی نہیں سکتے. ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی کے اندر. کہا ذرا دیکھیے تو صحیح کہ خدا نے یہ جو کتاب نازل کی ہے، کتاب خداوندی کی خصوصیات کبریٰ ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، بات بیان کی ہے اس نے، احسن ہے. یہ سپرلیٹو ڈگری جسے کہتے ہیں انگریزی زبان میں، یہ وہ لفظ ہے. تفضیل کل کہتے ہیں ہمارے ہاں کی گرامر میں، مکمل ترین شکل جو ہو کسی شے کی، حسن میں تکمیل تک پہنچی ہوئی کتاب. اور حسن نام ہے صحیح پرپورشن کا، صحیح توازن کا. اتنی بیلنسڈ، ایکویلیبریم، اتنی بیلنسڈ کتاب احسن کے درجے پہ پہنچی ہوئی تھا. اس کی خصوصیات ہے کتاباً متشابہاً، وہ باہمی ربط ہے اس کے اندر، ایک مضمون کو دوسرے کے ساتھ مشابہت حاصل ہے، اس میں تضاد نہیں ہے کسی طرح سے بھی.
ملتی جلتی ہیں یہ سب چیزیں، لیکن اس کے لیے تو غور و فکر چاہیے، شرح صدر کی ضرورت ہے، ان آنکھوں سے یہ دیکھا جا سکتا کہ کس طرح ان میں ربط باہمی ہے، اور جو غور و فکری کو حرام سمجھیں تو آپ دیکھیں گے بڑے بڑے فخر سے دھڑلے سے کہیں گے کہ صاحب قرآن کریم جو ہے وہ بے ربط ہے، اس میں تو ربط ہی کوئی نہیں ہے۔ کبھی دیکھیے حضرت نوح کا قصہ ہے، پھر حضرت لوط کا چلا آ رہا ہے، کہیں کھیتی کی مثال آ رہی ہے، کہیں چاند کا ذکر چلا آ رہا ہے، صاحب کوئی ربط ہی نہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، محرم نہیں ہے، تو ہی نواحہ ہے راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا، اس حجاب کو تو دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جب شرح صدر ہی نہیں ہوگا تو ربط کہاں سے نظر آئے گا؟ کتابن متشابہم اور مثانی، جسٹ پوزیشن ہوتا ہے دو متضاد چیزوں سے حقیقت کو واضح کرنا، اور یہ ایک بڑا ہی مؤثر بین طریق ہوتا ہے روشنی کے مقابلے میں تاریکی۔ بات روشنی کی سمجھ آ جاتی ہے جب تاریکی پتہ ہو کیا ہوتی ہے، تاریکی کہیں ہو ہی نہ اگر تو آپ سمجھے نا کہ روشنی کسے کہتے ہیں۔ رات کی تاریکیوں کے بعد پہلی کرن آتی ہے تو پتہ چلتا ہے سورج نمودار ہوا۔ 24 گھنٹے اگر سورج ہی رہے تو یہ اس کے متعلق آپ ڈیفائن بھی نہ کر سکے روشنی کسے کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک انداز طریق ہوتا ہے متضاد چیزوں کو آمنے سامنے رکھ کر لطافت بے کثافت جلوہ پیرا ہو نہیں سکتی۔ تو وہ جو سامنے قرآن کریم میں آپ دیکھیے ازداد جسے آپ کہتے ہیں، میری وہ تبویب القرآن میں ایک چیپٹر ہے ازداد کے اوپر کہ قرآن نے متضاد چیزوں کو آمنے سامنے لا کے کس طرح سے اپنی بات کو واضح کیا ہے۔ یہ اس طرح سے جو آمنے سامنے چیزیں لائی جاتی ہیں ان کو مثانی کہتے ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے لانا اور دہرانا، کسی چیز کو دوہرا کرنا جسے کہتے ہیں نا، تصریف آیات طریقہ ہے اس کا، دہراتا ہے ان چیزوں کو، تضادات سے آمنے سامنے لاتا ہے ان چیزوں کو، مشابہت ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس میں، اور یوں پوری کی پوری کتاب الحمد والناس تک کتاب مربوط بھی ہے اور اپنی وضاحت آپ کرتی ہوئی چلی جاتی ہے، کبھی دوہرا کے اور کبھی تضادات کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے، مثانی۔ اور اس کے بعد ہے عجیب چیز، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ۔ ایک چیز ہے کہ جسے آپ صرف ذہنی طور پر فکری طور پر اپریشیٹ کرتے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا نکتہ ہے صاحب، واحد آ گیا، ذہن تک اس کا تعلق ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ یہ چیزیں کہا جو ہم نے بتائی ہیں اولی الالباب، عقل و فکر کی بات ہے، غور و تدبر کی بات ہے، علم و بصیرت کی بات ہے کہا، لیکن اس کتاب کا مقصود صرف یہ نہیں ہے کہ تمہیں ذہنی جلا دے دے، ذہنوں میں تمہارے آ جائے کہ صاحب بڑی بلند فکری کی کتاب ہے، کیا بات ہے اس کتاب کی، یہ نہیں، اس کا مقصد تو دلوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے، یہ مقصود ہے۔ آپ اسے جذبات کہہ لیجئے، انسانی نفسیات کہہ لیجئے، انسانی قلب کہہ لیجئے، وہ اندر ایک قوت کے جو محرک ہوتی ہے انسان کے عمل کی، یہ جو ذہنی طور پر آپ کسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں وہ محرک نہیں بنتی ہے کسی عمل کی آپ کے لیے۔ نیکی بڑی اچھی چیز ہے، سچ بولنا بہت اچھا ہے، کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے؟ پھر کیوں نہیں سچ بولتا؟ یہ جو کہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے سچ بولنا، یہ ایک فکری اور ذہنی چیز ہے، اسے کہیں گے تو وہ شاید گھنٹوں نہیں مہینوں اس کے اوپر لیکچر پہ لیکچر دیتا چلا جائے گا کہ سچ بولنا بہت اچھا ہوتا ہے، دلائل پہ دلائل دیتا چلا جائے گا، بولے گا جھوٹ۔ یہ کیا بات ہے تضاد کا؟
وہ جو کچھ کہہ رہا ہے دماغ سے کہہ رہا ہے. یہ جو چیز ہے کہ وہ سچ بولے، یہ قلب کی چیز ہے. قلب محسوس کرے کہ جھوٹ بولنے سے نقصان ہوگا اور سچ بولنے سے فائدہ. قلب محسوس کرے، دماغ تو دلائل سے دے گا. آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے جو قرآن کہتا ہے کہ سوکریٹس نے جو کہا تھا کہ نالج از ورچو، سقراط کا، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ نیکی علم کا نام ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ علم نہ ہو تو انسان برائی کے راستے بھی جاتا ہے، لیکن کسی چیز کا محض علم ہونا جو ہے یہ محرک نہیں ہوتا انسان کے اوپر کہ وہ صحیح راستہ اختیار بھی کرے. کتنی چیزیں ہیں جن کا ہمیں علم ہے. فریب دینا غلط ہے، وعدہ خلافی کرنا غلط ہے، استبداد غلط ہے، ظلم غلط ہے. کسے علم نہیں ہے؟ یہ لیکچر پہ لیکچر، تقریروں پہ تقریریں، تحریروں پہ تحریریں چلی آ رہی ہیں ان چیزوں کے متعلق، اور کیا جا رہا ہے اس کے خلاف. تو دو چیزیں آئیں. پہلا جو ہے وہ مسلمہ، وہ غلط ہے سقراط کا کہ علم اگر کسی چیز کا ہو تو وہ نیکی ہوتی ہے، وہ ورچو ہوتا ہے. صرف علم ورچو نہیں ہوتا. علم سے ایک بات سیکھی جا سکتی ہے کہ سینکھیا مہلک ہے، علم بتا دے گا سینکھیا مہلک ہے. اس کے بعد یہ بات کہ سینکھیا مجھے نہ کھانا چاہیے نہ کسی دوسرے کو دینا چاہیے، یہ اگلی چیز. یہ جو ہے علم کو سے فائدہ اٹھانا، صحیح مصرف میں لانا، یہ محرک جذبہ اور ہے جسے اندر قلب کہا جاتا ہے. اسی لیے قرآن زور دیتا ہے قلب سلیم. قلب جھک جائے اگر ان چیزوں کے سامنے جسے عقل نے صحیح مانا ہے، پھر صحیح راستہ اختیار کرتا ہے آدمی، صرف علم سے نہیں. آپ کو یاد ہوگا جو وہ غالب کا شعر میں عام طور پہ دہرایا کرتا ہوں، وہ عجیب چیز کہہ گیا ہے، وہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زود. کیا بات ہے، جانتا ہوں ہے علم، ذہنی طور پہ بالکل ٹھیک بات ہے، فکری طور پہ صحیح ہے. جانتا ہوں ثواب طاعت و زود، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. یہ کیا چیز ہے اگلی جو ادھر نہیں آتی؟ یہ کیا چیز ہے جو طبیعت ادھر نہیں آتی؟ جانتا ہوں. کیا بات ہے اس شخص کی، نہایت سادہ سا شعر ہے، بہت بڑا فلسفہ جس کو حل کر گیا، ارسطو وغیرہ اور سقراط وغیرہ کی تردید کر گیا تھا. اور زندگی میں جو تجربہ ہمارا ہوتا ہے اس تجربے کی شرح کر کے جانتا ہوں ثواب طاعت. کتنے ہم میں سے نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں کہ جبر و استبداد جو ہے تباہ کن ہوتا ہے، فرد کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، انسانیت کے لیے بھی، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. اس لیے کہ اس میں کچھ لذت ملتی ہے، منہ میٹھا ہوتا ہے گا جناب. تو یہ جو چیز ہے قرآن نے جو کہا تھا یہاں کے اولل الالباب ہیں، صاحبان عقل و بصیرت ہیں جو ان چیزوں کی پہنچتے ہیں، تو فوراً وہ چیز آئی کہ یہ وہ کہیں سمجھ نہ لیں کہ سوکریٹس والا ہی معاملہ، سمجھنے کی بات ہے ساری. بالکل نہیں، یہ سمجھنے کی بات صرف نہیں ہے، یہ ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. جو ان قوانین خداوندی کے انجام پہ جن کی نگاہ ہوتی ہے، ذہن سے سمجھتے ہیں تو کانپ اٹھتے ہیں، دل جھک جاتا ہے ان کا اس کے سامنے. دونوں چیزیں لے آیا وہ. میں سمجھنا ہی ضروری کافی نہیں ہے. بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے مصنف کتابوں کے آپ دیکھیں گے علم کے اعتبار سے اتنے اونچے، سیرت کے اوپر نگاہ ڈالیے تو نہایت گھناؤنی نظر آتی. علم کا وہ کوئی شائبہ ہی ان کے کردار میں نظر نہیں آتا. اور مغرب والوں نے تو بات الگ ہی کر لی ان دونوں نے، پرائیویٹ ایتھکس اینڈ پبلک ایتھکس. سیدھی سی بات، علم شیعی اور ہے، فلسفہ شاعر اور ہے، ذاتی کردار اور ہے. وہ کہتا ہے غلط ہے. پہلی چیز ضروری یہ ہے مشاہدات فطرت، قوانین فطرت، ان کا مطالعہ، مشاہدہ، عقل و فکر کی روح سے نتیجے پہ پہنچنا، پھر قرآن کی شمع کو ہاتھ میں لینا، اور اس سے بھی فکری طور پر یہ نہیں کہنا کہ کیا بات ہے، قرآن کی بہت عجیب مستند کتاب ہے، تقشعر جلود، اس سے دل کانپ، جلد کانپ اٹھے، دل جھک جائے. کہا
ذالک ھدی اللہ، یہ ہے ہدایت خدا بندی. کیا بات ہے صاحب، اس قدر خوبصورت انداز میں یہ شخص کہہ دیتا ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ کچھ بھی نہیں بڑی چیز ہے. وہ جو پہلی چیز تھی نا وہ بھی کچھ نہیں. ذہنی اور دماغی طور پہ بھی آپ ان نتائج پہ پہنچ گئے کہ صاحب ہاں فلسفے آنا یہ سے فکری طور کے اوپر بڑی بلند چیز کچھ نہیں. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. یہ ہے ہدایت. یہ مکینیکلی حاصل ہونے والی چیز نہیں، یہ رسمیات سے پوری چیز نہیں ہو سکتی. یہ ذہنی اور فکری طور پر بھی یہ چیز جو ہے ضروری ہے وہ سمجھنا، لیکن وہی نہیں ہے ہدایت. ذہن و فکر متاثر کرے انسان کے قلب کو اور پھر یہ اس راستے کے اوپر چلے تو پھر طبیعت ادھر آ جاتی ہے. کیا بات ہے، ذالک ھدی اللہ، یہ ہے ہدایت خدا بندی، یہ ہے صحیح رہنمائی ہے، یہ ہے صحیح راستے پہ چلنے کا طریقہ. یہ ساتھ ہو. اب سمجھ میں آ گئی نا بات کہ ایک تو وہ ہے کہ جو بہرحال غور و فکر ہی نہیں کرتا، پھر جو غور و فکر کرنے والے ہیں فکری طور پہ دیکھیے تو کتنی جناب کمرے بھرے ہوئے ہیں کتابیں لکھ لکھ کے، 100 جلدیں ہیں ایک ایک قرآن کی تفسیر کی. طبیعت ادھر نہیں ہے. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ہے ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. جو اس طریقے کے اوپر صحیح راستے کے اوپر نہیں آتا اس کے سامنے صحیح راستہ آتا ہی نہیں. فکری طور کے اوپر اگر اس کے متعلق ساری عمر یہ سب کرتا رہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، قلب پہ اگر اس کا اثر نہیں، وہ متاثر نہیں ہے تو وہ صحیح راستے پہ نہیں آ سکتا. کہتا ہے ایک اور بھی ہے، افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ. کہتا دوسری قسم کے لوگ وہ جو ذہنی طور پہ معلوم کر لیا کہ یہ واقعی چیز خطرناک ہے، تباہ کن ہے، اس تباہی سے بچنے کے لیے قانون خداوندی ہی سے اس کی حفاظت ہو سکتی ہے. انگلی اگر آگ میں ڈال لی ہے اور وہ جل گئی ہے تو اس کے لیے جو خدا نے بوٹی جڑی بتائی تھی نا جس کی مرہم بنائی جاتی ہے اس سے اس کو آرام ہوگا. قانون کی خلاف ورزی کے جو تباہ کن نتائج ہیں ان سے بچنے کے لیے قانون جو دوسرا ہے اس کے لیے دیا قرآن نے، اس کا اتباع ہے، ٹونا ٹوٹ کے نہیں. اور اگلی چیز، ظلم اور استبداد کی روح سے جو تباہیاں آتی ہیں قرآن کہتا ہے وہ لوگ ہیں ان سے بچنے، ان کو روکنے کے لیے پھر اپنی ہی تدبیریں کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں اس سے نہیں روک سکتے. خدا کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تم نے، عدل و احسان کی اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ تباہیاں آ رہی ہیں. اس کی حفاظت کا ذریعہ خدا ہی کے قانون کی طرف آؤ، اور قانون یہ ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات. جتنی غلط کوشیاں تم نے کی ہیں ان کے مقابلے میں اتنی ہی ان سے زیادہ صحیح باتیں کرو تو پھر اس کا کفارہ ہو سکے گا. اور اگر تم اپنی ہی تدبیروں سے چاہو گے کہ یہاں یہ کمزوری تھوڑی سی رہ گئی تھی، تھوڑے تھے نا پولیس والے وہاں کھڑے، اس واسطے یہ ہو گیا، زیادہ فورس کر دیجئے اور یہ قانون اور اس قسم کا بنا لیجئے اور یہ اس قسم کا انداز اور اختیار کر لیجئے. کہتا اپنی ہی تدبیروں سے چاہتے ہیں کہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے اپنے ہی تدبیروں سے بچ جائیں. عزیزان من دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے. کہتا نہیں بچ سکتے. اس کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر اسی کے قانون کی طرف رجوع کرنے سے تم بچ سکتے ہو. اور یہ جو ہے جسے رحیم کہا ہے، رحم کہا ہے، رحمت کہا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں اس کے قانون کی خلاف ورزی سے تباہی آتی ہے اس نے اس کے مداوع کے لیے بھی ایک تجویز کر رکھی ہوتی ہے. آگ کے جلنے سے میں نے ابھی عرض کیا جہاں انگلی میں درد ہوتا ہے اس نے اس کے ساتھ ہی ایک بوٹی پیدا کی ہے. علم ہونا چاہیے اس کا تمہارے پاس، وہ لگا دو گے اس سے آرام ہو جائے گا.
رحمت یہ ہے کہ اگر اس کے کسی قانون کی خلاف ورزی سے کوئی تباہی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس نے اس کی پروویژن کر رکھی ہے کہ اس کے لیے مداوع کیا کیا جائے گا۔ ازداد یہ بھی ہیں، کہا یہ ہے طریقہ۔ تباہی کے وقت بھی یہ لوگ پھر خدا کے قانون کی طرف نہیں آتے، اپنی تدبیروں سے، اپنی ہی غلط کوششوں سے تباہیاں لاتے ہیں اور پھر اپنی تدبیروں سے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ دوہری گمراہی ہے ان لوگوں کی، نہیں بچ سکتے۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، جتنی جی چاہے یہ اپنی تدبیریں کرتے رہیں، ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے جو تباہ کن نتائج اعمال تھے ان کے نتائج کو تم نے چکھنا پڑے گا۔ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، وہاں پہلے آئی تھی خارجی کائنات، وہاں فطرت کے قوانین تھے اور مشاہدات فطرتی کی طرف توجہ دلائی تھی۔ یہاں بات ہوئی ہے انسانوں کی دنیا میں تباہیاں کیسے آتی ہیں، تو اس کے لیے قرآن کیا کرتا ہے؟ اقوام سابقہ کی تاریخ کو سامنے لاتا ہے کہ تم دیکھ لو، یہ فرعون اور نمرود اور شداد اور ان لوگوں کی تاریخیں جو لاتا ہے قرآن، وہ کیا ہیں ہمارے لیے؟ وہ یہ ہیں کہ جب جس زمانے میں، جس قوم میں، جس ملک میں کوئی ایک انسان خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا اور انا ربکم الاعلی کہہ دے گا، ساری قوم ڈوب کے مر جائے گی۔ اور کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ بات کسی خاص فرعون کے متعلق نہیں ہے۔ جہاں بھی کسی کی انانیت نے یہ کہا، جہاں بھی وہ مستبد ہوا اور جابر ہوا اور عامر ہوا اور ڈکٹیٹر ہوا اور ربکم الاعلی کا دعویٰ اس نے کیا، نتیجہ اس کا تباہی ہوگا۔ وہ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے۔ اسی لیے جب وہ انسانوں کی دنیا کی طرف آتا ہے کہ ہمارے ان قوانین کی خلاف ورزی سے تباہی آئے گی، تو وہ تاریخ کو پیش کرتا ہے، تاریخی شواہد کو پیش کرتا ہے اپنے دعوے کی صداقت کے ثبوت میں۔ کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی قومیں گزری، ان سے جب کہا کہ سینکھیاں کھاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، انہوں نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے، دیکھو تو صحیح ہم کیسے بنپ رہے ہیں۔ کہتا اس کے بعد فَأَتَاهُمُ اللَّهُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، کیا بات ہے، تباہی پھر ان کے اوپر آ گئی ان مقامات سے جو ان کے عقل و شعور میں بھی نہیں تھے۔ اپنی تدبیروں سے، عقل و شعور کی روح سے تو انہوں نے وہ خانے بند کیے تھے، یہاں سے بھی نہ آئے، یہاں سے بھی نہ آئے، لیکن وہ ان راستوں سے آ جاتی ہے تباہی جو ان کے عقل و شعور میں بھی نہیں ہوتی۔ اور وہ عقل و شعور میں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ قوت کا جنون عزیزان من عقل و شعور کو معوف کر دیتا ہے۔ شرابی کی سمجھ میں نہیں بات آتی کہ یہاں کہاں سے تباہی آ گیا، کون آ سکتا ہے ساڑھے سامنے کا، یعنی یہ جو ہوتی ہے نا نشے کی انانیت، وہ صحیح نتیجے کو دیکھنے نہیں دیتی۔ یہ بصارت اور سماعت اور سمجھ اور فہم سارے معوف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا آدمی جسے یہ بات نہیں ہوتی، جس نے نہیں پی ہوتی ہے، جس کو نشہ نہیں ہوتا، وہ یہ کہتا ہو آ گل بھی نظر نہیں آتی، یہ سامنے انہوں واقعی نظر نہیں آتی۔ نظر آتی ہو تو انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کے باوجود پھر وہ اس میں آگ دے دے اپنی آگ میں، اس کو آگ نظر نہیں آتی۔ من حیث لا یشعرون، صرف فکری طور پر چاہتے تھے کہ تدبیروں سے بچ جائیں، نہیں بچ سکتے۔ ایسے مقامات سے تباہی آتی ہے جو اس کے عقل و شعور میں بھی نہیں ہوتی۔ اور تاریخ عالم عزیزان من بھری پڑی ہے، عجیب چیز ہے۔ آپ رائز اینڈ فال آف دی رومن امپائر ہی اگر آپ پڑھ کے دیکھیں ابن کی، تو اس میں وہ دکھا رہا اتنے بڑے عقل مند اور مفکر سے اس دور میں رومن امپائر کے اندر، اور ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تاریخ کے۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں جو لکھ رہا ہوں تو پڑھنے والے یہ کہیں گے کہ ان اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہنے لگا اس کا کیا علاج کہ نہیں نظر آتا تھا، آج بھی نہیں نظر آتا۔ جو مدہوش نہیں ہوتے وہ آج بھی یہ کہتی ہیں کہ ان کو یہ بات بھی نظر نہیں ہے۔ من حیث لا یشعرون فاذاقہم اللہ کیا عذاب ہے سنیے، فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا۔ ہمارے ہاں تو ہر چیز قیامت پہ اٹھا رکھی ہوتی ہے،
وہاں جا کے ملے گا، عذاب بھی وہاں ملے گا، ثواب بھی وہاں ملے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ عذاب یہ ہے قوموں کا کہ ذلت ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر، ذلیل ہو جاتی ہے وہ قوم، دوسری قوموں کے مقابلے میں عزیزان من ذلیل ہو جانا اور ذلیل سمجھنا اپنے آپ کو، یہ ہے خزین فی الحیات دنیا۔ کہا یہ تو یہاں کی بات ہے اور معاملہ یہی ختم نہیں ہو جاتا، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو حال کی بات ہے، اور مستقبل میں جو عذاب آنے والا، تباہی آنے والی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ لو کانوا یعلمون، ایک کاش یہ سمجھتے اس بات کو جو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن بابا نے جو عرض کیا ہے وہ سمجھیں کیسے؟ وہ تو شراب نے نشے، وہ تو سمجھ اور بوجھ کی صلاحیتیں مفقود کر رکھی ہوتی ہیں۔ لو کانوا عجیب بات ہے کہ سمجھنے کی صلاحیت تو ان میں ہوتی ہے، ایک کاش ان کو یہ کام میں لیتا ہے۔ لو کانوا یعلمون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے تو یہ سمجھ جائیں، کیا بات ہے کہ کسی طرح سے یہ سمجھ جائیں، لعلہم یتذکرون۔ کہتا ہے اس قرآن میں یہ لاتے ہیں، اور پھر آئی وہی بات قرآن کی، قرآناً عربیاً غیر ذی عوج۔ قرآن کے معنی ہوتا ہے پروکلیمیشن، اعلان عام کر دینا، تمام نوع انسانی کے لیے اعلان عام ہے یہ۔ عربین، ویسے تو یہ عربی زبان کے لیے لفظ ہے، لیکن بنیادی طور پہ خود عربی کے معنی واضح کے ہیں، اس کے معنی واضح ہیں، واضح بالکل۔ قرآن ہے، تمام نوع انسانی کے لیے اعلان عام ہے، نہایت واضح ہے، اور آگے ہے غیر ذی عوج۔ عربی زبان عزیزان من وجد آ جاتا ہے، اس میں کوئی پیچ و خم نہیں، ٹیڑھ پن جسے کہتے ہیں، کوئی پیچ و خم نہیں، واضح ہے، کوئی پیچ و خم نہیں ہے، سیدھا ہموار ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ عربی زبان عجیب زبان ہے یہ۔ ایوا جن یہ لفظ عین کے زیر کے ساتھ ہے، اگر یہی لفظ عین کے زبر کے ساتھ ہو، آواجن ہو، آواجن اس ٹیڑھ کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھی جا سکے، دیوار ٹیڑھی، لکڑی ٹیڑھی، جو محسوس شکل میں ٹیڑھ پن جس کا آ جائے اس کو وہ آواجن سے کہتے ہیں، اور وہ پیچ و خم، خمیدگی اور ٹیڑھ پن جو عقل و بصیرت کی روح سے سمجھ میں آئے اسے عوجن کہتے ہیں۔ عجیب زبان، قرآناً عربین غیر ذی عوج، یہ دو فٹا لے کے نا ماپن بیٹھ جاؤ تھی کہ یہ سیدھ ہے یا نہیں، یہ عوجن، عقل و بصیرت کی روح سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس میں کوئی پیچ و خم نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، اعلان عام، واضح کتاب، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں، لیکن عقل و بصیرت سے سمجھ میں آئے گی۔ مقصد لعلہم، وہ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن جہاں کوئی بات کہتا ہے لعلہم کے معنی یہ ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا اگر ایسا تم نے کیا تو، لعلہ یتقون، یہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کریں۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ مکمل کتاب ہے، واضح کتاب ہے، پیچ و خم کوئی نہیں ہے، منزل مقصود تک صحیح پہنچانے والا راستہ ہے، تو پھر تو بہرحال اتنا کچھ سمجھنے کے بعد تو پھر چاہیے نا کہ اس صحیح راستے پہ چلے، بشرطے کہ یہ ان کے قلب کو متاثر کرے۔ کہا صحیح راستہ کیا ہے، غلط راہ کیا ہے، کہا یہ بھی ایک مثال سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ سارے قرآن کی دعوت، اس کی تعلیم، اس کا پیغام صرف ایک ہے، ایک خدا کے قوانین کی اطاعت، کسی اور کو ساتھ اس کے نہیں ملانا۔ انسانوں کے وضع کردہ ساختہ قانون کو ساتھ ملایا تو شرک ہو گیا، کچھ بھی نام رکھ لیجئے ان کا، وہ انسانوں کے وضع کردہ جو ہوں گے خدا کے ساتھ، تنہا ان کو انسانوں کے ہی وضع کردہ کو آپ لیں، خدا کو درمیان میں لائے نہیں، تو یہ کفر ہوتا ہے۔
جسے سیکولرزم کہتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں نا مذہب کو دخل نہیں ہوتا. سیکولرزم کی بات آئی تو میں ابھی 2 منٹ میں ایک بات کروں گا آپ سے. اور اگر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو مذہب کہہ دیا جائے تو ہوتی تو وہ بھی سیکولرزم ہے. وہ فریب نفس ہوتا ہے. اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسلامی ہے، یہ مذہبی ہے، یہ سب کچھ ہے. ایک خدا، لا الہ الا اللہ، کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے، صرف خدا ہے. توحید، وحدانیت، لا الہ، آگے اس کے الا اللہ. یہ ہے قرآن، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین. کہا کہ آؤ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھو. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. کہا کہ ایک شخص نوکر ہو جاتا ہے کسی گھر میں، وہاں 20 آدمی ہوتے ہیں، یا کسی فرم میں، کسی دکان میں، کسی فیکٹری میں. وہ ایک نہیں وہاں مالک یا آقا ہوتا، وہ 10 ہوتے ہیں. شاید وہ یہ جو لمیٹڈ کنسرن ہمارے ہاں بنا لیتے ہیں، سارے شیئر ہولڈر ہی وہاں آقا ہوتے ہیں، یا ہمارے یہاں کی حکومتیں ہوتی ہیں. نیچے سے لے کے، آپ سے پٹواری سے لے کے اور کمشنر تک اور چپراسی سے لے کے اور چیف سیکرٹری تک پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے حاکم درمیان میں آتے ہیں. ہر ایک حاکم کہتا سوچو کسی ایسے شخص کی کیفیت ہے جو کسی ایسی جگہ نوکر ہو جائے کہ جس میں وہ 20 ہوں، اور 20 ایسے ہوں کہ وہ ہم مزاج بھی نہ ہوں، ہم آہنگ بھی نہ ہوں، ایک دوسرے سے جھگڑتے بھی ہوں، بڑے بڑے غصیلے ہوں، بات بات پہ ناراض بھی ہو جائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ہم نہ ملے. ایک کچھ حکم دے، دوسرا کچھ حکم دے، نہ مانے تو جوسا لے لے، جھگڑنا شروع کر دیں. کہا سوچو اس نوکر کی حالت کیا ہوگی بیچارے کی. کیا مثال ہے قرآن. اس بیچارے کے لیے صبح کرنا، شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، ایک دن نہیں گزارا ہو سکتا اس کا. کہتا سوچو تو صحیح، اگر کسی کو اس قسم کی نوکری کرنی پڑے، اور اس کے مقابلے میں وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور دوسرا وہ کہ صرف ایک کا ملازم. کہتا سوچ لیا فرق کتنا ہوتا ہے اس کے اندر. کہا یہی فرق ہے ایک اسلامی نظام میں، خدا کے دین میں، اسلامی مملکت میں، اور انسانوں کے نظام کے. حال یستویان مثلا. کہا خود ہی ہمیں بتاؤ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ عزیزان من، یہ ذہنی چیز نہیں ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں خدا پر کہ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا الا اللہ، کوئی الہ نہیں. الہ کا وہ کہا عربی زبان میں ترجمہ کر لیا معبود. معبود کے معنی جس کی پرستش کی جائے اور مطمئن ہو کے بیٹھ. قوانین، اقتدارات، اختیارات تو 20 کے، اور پرستش صرف خدا کی. پرستش کا تصور ہی نہیں. یہ جو نوکر ہوا ہے قرآن نے مثال دی ہے، یہ جو اس کے ہاں یہاں 20 آقا سے یہ ان کی نمازیں پڑھا کرتا ہے. وہ تو مثال دیتا ہے نوکر کی، جس نے ان کے حکم کی، ان کے فیصلوں کی اطاعت کرنی ہے، ان کی تعمیل کرنی ہے. مثال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جو ایک خدا کو الہ ماننا ہے اس کے معنی کیا ہیں. یہاں الہ تو مانا جاتا ہے 20 انسانوں کو، اور سجدہ کر نماز پڑھ لی جاتی ہے اس ایک کی. حالانکہ سجدہ کے معنی ہے کسی کے حکم کے سامنے جھک جانا. یہ ہے وہ ایک الہ کی ملازمت، اس کو سجدہ کرنا، اس کو تسلیم. کیا بات کیا گیا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ جو 10 کا ملازم تھا اس سے نجات مل جاتی ہے اس ایک کا ہو جائے تو. اور ایک کے ہونے کے لیے تو عزیزان من کسی ایک کی طرف آپ منہ کریں گے تو 20 کی طرف آپ کی پشت ہوگی. اگر آپ کوشش کریں کہ 20 کی طرف اسی طرح سے منہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. کسی ایک کی طرف کرنے سے تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما، یہ ہے اعلان ابراہیم کہ میں ہر طرف سے منہ موڑنے کے بعد صرف ایک کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں. کہا یہ ہے توحید. وما انا من المشرکین. اگر ایک وقت میں کئی ہوں جن کے سامنے رخ کیا ہوا ہو تو یہ شرک ہے. یہ جتنے آپ کے یہاں فرقے ہیں، جتنا تفرقہ ہے، الگ الگ فقہ ہیں، الگ الگ فرقے ان لوگوں کی، الگ الگ نمازیں،
یہ مختلف الہ ہیں نا جن کی تعمیل ہو رہی ہے. ایک خدا کو الہ مانے والی جو امت ہے اس میں تفریق تفرقہ فرقہ بندی ہو ہی نہیں سکتی. وہ ایک کے احکام ماننے ہیں نا. یہ چھوٹا سا ایک حکم مانتے ہیں نا آپ کیپ ٹو دی لیفٹ کا, کوئی تفرقہ نہیں, کوئی اختلاف نہیں, سب اس موڑ کے اوپر جا کے جو اطاعت کرتے ہیں قانون کی وہ سارے کے سارے اس طرف چلے جائیں گے. گولدارا آئے گا وہ بائیں کی طرف مڑتے چلے جائیں گے, سب مڑتے چلے جائیں گے. شیعہ, سنی, وہابی, حنفی, اہل حدیث, کوئی اس میں تفرقہ نہیں ہے نا. ایک قانون کی اطاعت نظر آتی ہے نا سامنے. لیکن جہاں مذہب آتا ہے وہ جو میں بتایا کرتا ہوں کہ انارکلی میں شام کو جا کے دیکھیے, یہاں سے وہاں تک ہزاریں مخلوق ہوتی, کوئی تفرقہ نہیں ان میں ہوتا, کسی قسم کا اختلاف ہی نہیں ہوتا. اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں. ایک ہجوم ہوتا ہے مسلمانوں کا, بالکل سیکولرزم ہے نا, یعنی اس میں مذہب ابھی نہیں آیا. جو ہی وہاں مغرب کی اذان ہوئی 10 اس مسجد میں, 20 اس مسجد میں, وہ ادھر مذہب آیا, تفرقہ پیدا ہوا. جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا ہر الہ سے مڑ کے ایک الہ کی طرف, ان کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں الہ والی بات پہلی نہیں ہے وہاں تو اس میں تفرقہ کوئی نہیں ہے. اور جو ہی وہ ان کے ہاں کا وہ الہ آتا ہے, وہ کتنے الہ ہوتے ہیں جو ہر مسجد کا الہ الگ الگ. یعنی وہ صلاۃ, وہ مسجد, وہ سجدہ کہ جس نے ان میں وحدت پیدا کرنی تھی وہ ان میں اختلاف کا مشہور ذریعہ بن گیا. یعنی پہچانے جاتے ہیں اس طرح سے. ان میں سے بھی جو نماز نہیں پڑھتے ان میں پھر بھی باہر بازار میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ پڑھنے والے جو ہیں یہ چلتے ہیں, اور پھر جو کسی دوسری مسجد کے اندر وہ دوسرا چلا گیا اور اس نے جا کے ہاتھ باندھے یہاں, اور وہ ہیں یہاں والے پیچھے پڑ گئے ان کے. یہ باہر والا جو ہے یہ کبھی اختلاف ہی نہیں کرتا پہ تو پتلون دی جیب کیوں ہاتھ رکھے ہوئے نہیں تو ایس پاکٹ کیوں رکھے ہوئے, جتنے مرضی رکھ, کوئی اختلاف نہیں. یہ نہیں عجیب چیز ہوتی ہے کہ جسے آپ سیکولرزم کہتے ہیں, جس میں مذہب نہیں آتا اس میں تو پھر بھی یہ اتفاق ہوتا ہے. اور جو ہی وہ مذہب آتا ہے ہر ایک کی نماز الگ, ہر ایک کی مسجد الگ. کہاں سوچو ایک ایسا رجل کہ جو اتنوں کا ملازم ہو, اس کا کیا درگت بن. ہاں حل یستویان مثلا, کہا بات میں نے سمجھائی, غالباً سمجھ میں آ گئی ہوگی بات تمہارے. الحمدللہ کیا بات ہے, الحمدللہ. بل اکثرهم لا یعلمون, بات کیا اتنی صاف ہے, اور اس کے باوجود یہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہاں جو آپ بیٹھے ہوئے تھے سارے مسلمان اکٹھے, جسے کہتے ہیں کہ وہاں جانے سے اس کی درگاہ میں پہنچے, وہ کہتا ہے سبھی ایک ہوئے. قطعاً غلط ہے. یہ جو ایک تھے سبھی وہ الگ الگ ہوئے اس کے دربار میں پہنچنے کے لیے. لا یعلم, کہ تو اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں ان کی آتی کہ وہ ان کا نوکر وہ اچھا ہے, وہ شخص ان کی نوکری جو کر رہا ہے, یا ایک کا نوکر اچھا ہے. لا یعلم. کہا باقی ان سے جھگڑنے کی بات نہیں ہے. معاملہ جو ہے انا کا میتون و انہم میتون, جھگڑتے رہے یہاں, معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا. یہاں کی زندگی تو بہرحال ختم ہونے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روز جھگڑا ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی حیات ابدی, زندہ ہیں حضور یا وفات پا گئے. وہ قرآن کہتا ہے انا کا, وہ انا ہے, یقیناً تو بھی مرنے والا ہے, یہ بھی مرنے والے, دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے, میتون و انہم میتون. تبھی زندگی کی موت جو ہے وہ تو ہر جسم کو ایک جیسی آتی ہے, لیکن یہ موت خاتمہ نہیں کر دیتی. ثم انکم یوم القیامت عند ربہم تختصمون. یہ جھگڑے جو یہاں تم کر رہے ہو یہ ساتھ لیے ہوئے جاؤ گے وہاں. انہوں نے بھی مر جانا ہے, تم نے بھی, وہاں یہ پھر جھگڑا خدا کے سامنے آئے گا تو وہاں بات چلے گی. نتیجہ جو ہے خدا کے سامنے آنا اور قیامت کیا مانے, ان کے جب نتیجے سامنے آئیں گے بات واضح ہو جائے گی کہ کس نے صحیح کہا تھا, کس نے غلط کیا تھا. کہاں صحیح اور سچی بات ہے جو سامنے آ رہی ہے, یہ پھر نہیں چل رہا ہے.
دو چیزیں ہیں، فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، دو کیٹیگری کہے اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جو اپنی طرف سے بات کہے اور کہے یہ کہ یہ شریعت خداوندی ہے۔ من ازلم، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بولے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور دوسرا یہ وکذب بالصدق، اس کے سامنے یہ سچی بات آئے اور وہ اسے تسلیم نہ کرے، یعنی وہ بات جھوٹی لانے والا اور یہ سچی کو تسلیم نہ کرنے والا، اس کو جھٹلانے والا، دونوں ہی ازلم ہیں۔ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہوا، اس کے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹ بولے گا کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ ملتا ہے۔ وہ تو کبھی کبھی کوئی آتا ہے اور حضور کے بعد بین طور پہ مظہر ہوتا ہے کہ یہ مفتری اللہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہر ایک ہم میں سے کہتا ہے، لیکن اگلی بات کہ خدا کی طرف سے جو آئی ہوئی کتاب ہے اس کو عملاً جھٹلاتا ہے، اس سے زیادہ ظالم بھی کوئی نہیں۔ ادھر ہماری نگاہ نہیں آتی۔ کفر نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ اس سے انکار کرتا ہے، جھٹلانا اور چیز ہوتی ہے، یہ مانے کہ ہاں یہ ٹھیک بات ہے، لیکن اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ یہ غلط ہے۔ فریب کاری سے تباہی آتی ہے، فریب کاری کرتا چلا جائے، اسے تکذیب کہتے ہیں۔ وہ مانے کہ ہاں صاحب فریب کاری بری چیز ہے، لیکن الیسا فی جہنم مثوی للکافرین کہتا ہے یہ دونوں ایک قسم کے کافر ہوتے ہیں، خدا کی طرف منسوب کرنے والا غلط چیز کو، اور سچی بات جو آئے تو اس کی اس طرح سے اس کو جھٹلانے والا اپنے عمل سے۔ مثوی للکافرین، دونوں کا کفر ایک جیسا ہوتا ہے، حالانکہ یہ زبان سے اقرار کر رہا تھا اس کی صداقت کا۔ مثوی للکافرین، اس کے مقابلے میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، دونوں، وہ جو سچی بات خدا کی طرف سے لایا اور وہ کہ جنہوں نے اپنے عمل سے اس کو سچ کر دکھایا، یہ ہیں جن کو متقی کہا جاتا ہے۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ یہ بدلے کا لفظ ہمارے ہاں یہ لفظ ایسا ہے، صلہ، معاوضہ، بدلہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ فطری نتیجہ اس کے معنی ہوتے ہیں، اصل میں جزا کے معنی جو ہوتے ہیں۔ اس کا فطری نتیجہ کیا ہے، جزا کیا ہے، یا ہم بہرحال خوگر ہیں ہم بدلہ معاوضہ کہنے کے، یہ کیا ہے؟ دو لفظ ہیں عزیزان من، بڑی چیز ہے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، خدا کے ہاں سے انہیں یہ جو چاہیں گے ملے گا، بائے جو چاہیں گے ملے گا۔ کتنی بڑی چیز۔ اب یہ آ گیا سوال ذہنوں میں، ہو سکتا تھا ہمارے جیسے کوئی ذہن ہوں، وہ کہیں کہ جب یہ کہا ہے کہ جو چاہو گے ملے گا تو ہم تو ایک بری چیز چاہیں گے، ملے گا نا وہ بھی۔ آپ نے جو کہا تھا جو چاہو گے ملے گا، تو ہم تو وہ آرزو ہی غلط ہو اور وہ ہو ہماری، تم نے یہ تو پابندی لگائی نہیں تھی، کہا یہ تھا لہم ما یشاؤون، قرآن ہے۔ اس نے کہا جن لوگوں کی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو چاہیں گے ملے گا، ان کی کیفیت یہ ہوگی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ اپنی آرزوؤں کو خدا کی مرضی کے ساتھ ہم آہنگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کے خلاف چاہتے ہی نہیں ہے صاحب۔ واہ واہ واہ، یہ ہے 76/30، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، وہ جو حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں، یہ لفظ میں نے کہا نا، جزا کا لفظ تو آتا ہے، وہ اس عمل کے اندر ہوتا ہے، وہ نتیجہ جو ہوتا ہے باہر سے نہیں ملتا۔ سینکھیے کے اندر ہلاکت ہوتی ہے، پانی کے اندر زندگی بخش صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پانی ہم پیئے تو باہر سے کوئی کہے کہ اچھا بھائی یہ زندگی دی پڑیا بھی نال کھالا، ایک وہ پانی کے اندر ہوتی ہے، وہ سینکھیے کے اندر ہوتی ہے۔ جزا کے یہ معنی ہوتے ہیں، اس کے اندر ہے۔ حسن کارانہ نظام کے ماتحت زندگی بسر کرنے کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اس قوم میں لہم ما یشاؤون، عزیزان من، اگر یہ نظام کسی قوم کے اندر پیدا ہو جائے
کہ ہر ایک کی صحیح آرزو جو اس قانون کے مطابق ہے وہ پوری ہوتی چلی جائے. کیا بات ہے صاحب، اسی کو جنت کہتے ہیں. اور کیا ہو؟ اور غلط نظام میں تو اگر صحیح یاد آ جائے شیخ، بے نیازی سے تیری ناز اٹھائے کیا کہا، جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا. مبدأ فیض سے بس اتنا گلا ہے مجھ کو، جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا. بادل کے نظام میں ملتا تو ہوتا یہ ہے، جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا. اور مبدأ فیض سے بس اتنا گلا ہے مجھ کو، جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا. اور صحیح نظام میں لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون. قرآن کا مقافات عمل کا جو نظام ہے بڑا صحیح انسانی فطرت کے متعلق. کوئی انسان بھی معصوم جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی لغزش ہی نہ اس سے ہوئی ہو ساری عمر، یہ نہیں ہوتا. کچھ لغزشیں ہوتی ہیں. اگر وہاں یہ معیار ہو جائے کہ وہ جس کی زندگی بھر جس میں کوئی لغزش نہیں ہوئی ہوگی وہ جنت میں جائے، تو پھر اس کے فرشتے ہی اس کو آباد کر سکیں گے یا اس کے کوئی منتخب افراد. عام نہ ہو انسانی تو اس سے معروم رہے گی. اس نے کہا یہ ہے کہ نہیں ہمارا میزان ہے، ومن ثقلت موازینہ فہو، دونوں پلڑے ہیں. حسن کارانہ عمل کے لیے ایک طرف، جو اس سے کوئی لغزشیں ہوئی وہ میزان کی دوسری طرف. معیار یہ ہے کہ جو پلڑا جھکے گا اس کے مطابق اس کی زندگی ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جانے والے کا جو پلڑا نیکیوں کا کہہ لیجئے نا جو جھکا ہے تو اس کے دوسرے پلڑے میں کوئی برائی نہیں ہوگی. نہیں صاحب، صرف جھکے گا. 51% ہے پاس مارک، 49 غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو معیار مقرر کیا ہے نا پاس مارک کا 51 کا، وہ جو اس کی کثرت ہوتی ہے وہ ان غلطیوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. ان الحسنات یذهبن السیئات، غلطیاں، لغزشیں، لیکن معصیت نہیں، ارادتاً خلاف ورزی قانون خداوندی کے نہیں. وہ یعمل سوء بجہالت کہا ہے کہ غلطی سے جہالت سے کوئی ایک قسم کی لغزش ہو جائے اور اس کے بعد فوراً اس کی ندامت ہو جائے. لغزش تو ہو گئی نا، تو کہا یہ چیزیں جو ہے اس کے اس پلڑے میں یہ ہوں گی، لیکن وہ دوسرا پلڑا جھکتا ہوا ہوگا. اس نے پاس مارکس حاصل کر لیے ہوں گے، پرسنٹیج جو مقرر کی ہے کتنی بڑی چیز ہے. یہاں کفارہ نہیں ہے کہ تمام قسم کی معصیت کوشیاں کرتے چلے جاؤ. حضرت مسیح نے وہاں ایک جان دے دی اپنی، سارے کے سارے جنت میں. حضرت صاحب نے دعا کر دی، سارے کے سارے جنت میں. حضور کی شفاعت پہ ایمان رکھ لیا، تمام کے تمام جنت پہ. وہ کہتا غلط. من ثقلت موازینہ، بھلائیوں کا پلڑا جھکنا چاہیے. ذالک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا. یہ جو اس قسم کی لغزشیں ہوں گی ان کے نتائج جو ہیں وہ جو ان کی تعمیری کام ہیں وہ ان کا خود کفارہ بن جائیں گے. اور بات دور نکل جائے گی، ورنہ میں سائنٹیفک بیسس کے اوپر سمجھاؤں. یہ ڈاکٹر بتا دیں گے انسانی جسم کے اندر ہر آن میٹابولزم اور کیٹابولزم جاری رہتا ہے. لڑائی ہوتی رہتی ہے اندر مختلف قسم کے سیلز جو ہیں. کچھ سیلز ہوتے ہیں یہ غلط ہوا، غلط قسم کی غذا اور ان چیزوں سے پیدا ہونے والے، وہ ہلاکت والے سیلز ہوتے ہیں، وہ بھی اندر پرورش پاتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ہم اچھی غذا، اچھی ہوا، اچھا پانی یہ چیزیں کرتے ہیں تو یہ زندگی بخش ہوتے ہیں. ان میں ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی ہے. زندگی بخش یہ سیلز جو ہیں ان کا پلڑا بھاری رہتا ہے تو صحت ہوتی ہے، ان کا پلڑا کمزور ہو جاتا ہے تو بیماری آ جاتی ہے. علاج کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو توانائی بخش سیلز ہیں ان میں تقویت زیادہ کی جائے تاکہ ان کا پلڑا بھاری ہو جائے. یہ پلڑے کی صورت جو ہے وہ تو زندگی کے ہر شعبے میں چلی جاتی ہے. قرآن نے یہی بتایا اس کے متعلق.
اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون، وہ جو احسن چیزیں تھیں زندگی کی ان کی، انہوں نے وہ چیزیں کہ جن کا نتیجہ کچھ تباہی یا کچھ نقصان والا تھا ان کے اوپر یہ غالب آ جاتی ہیں، اس لیے یہ زندگی کی منزل میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کو پاس کر دیا جاتا ہے، جنہوں نے 51 یا 60 مارکس لے لیے ہوتے ہیں، آگے چڑھا دیا جاتا ہے ایک منزل میں۔ احسن الذی کانوا یعملون، کہا باقی رہا یہ لوگ جو اس وقت تمہیں ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یہ کر دیں گے، مار دیں گے، تو کہنے لگا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، کہا یہ خدا کے مابرہ دوسری قوتوں سے تمہیں ڈراتے ہیں، وہ یہ کر دیں گے کہ وہ کر دیں گے۔ کہا ان سے کہو کہ کیا میرا خدا ان کے مقابلے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بڑا ایمان ہے یہ، قوانین خداوندی کے اتباع سے اپنے آپ کو اتنا محفوظ سمجھنا کہ کوئی کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتا، یہ ہے ایمان۔ اور یہ محض عقیدہ نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہا ہے ایسا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے خدا کافی، وہ جو اس کا غلام بنتا ہے، اس کا عبد بنتا ہے، اس کا محکوم بنتا ہے، اس کی ملازمت اختیار کرتا ہے، اس کے لیے کافی ہے خود عبدہ۔ اور سب سے بڑا عبد تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، عبدہ و رسول، فخر ہوتا ہے ان کو یہ کہنے میں، عبدہ و رسول۔ وَمَن، آگے ہے وہ آیت، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ۔ ترجمے وہی آیتیں ہیں جیسے میں بار بار کہا کرتا ہوں، ترجمے کہیں پڑھ کے دیکھیے۔ جس کو خدا، یہ ترجمہ ہوتا ہے ان کا، جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ راست پہ ہلا نہیں سکتا، جس کو خدا ہدایت کے اوپر لے آئے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو سارا ہی قصہ ختم، جو کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں ہم، جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یعنی جسے خدا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پہ لا نہیں سکتا، اور جسے وہ ہدایت دے دے، خود تو آدمی ہدایت پہ آ نہیں سکتا، جسے وہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، بات ختم ہو گئی۔ خدا گمراہ کر دے اور اس کے بعد کہے کہ اس کو جہنم میں بھیج دو، اس نے گمراہی اختیار کی تھی، یا اللہ، یعنی جہنم میں انہی کو بھیجا جائے گا نا جنہوں نے گمراہی اختیار کی۔ اور کہا یہ آیا کہ وہ جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کون راہ راست، تو خدا ہی گمراہ کرتا ہے۔ یہ ہے آپ کے ہاں کا جو ترجمہ، اور یہ دہرائی جاتی ہے یہ آیت ہر خطبے میں، ہر ممبر پہ، ہر محراب میں، بلکہ یہ جو عام خطبے ہوتے ہیں نکاح وغیرہ کے، وہ جو خطبہ جسے کہتے ہیں، اس میں یہ ٹکڑا ہر جگہ دیا جاتا ہے، من یضلل اللہ فما لہ من ہاد ومن یہد اللہ فما لہ من مضل۔ میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہنا چاہتا، قرآن ہے۔ دو ہی آیتوں کے بعد اس نے کہا ہے کہ یاد رکھو ایک اصول کی بات، فمن اہتدی، یہ آیت پہلی جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ 37 ہے، یہ اسی میں 41 ہے، اسی صفحے پہ، فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو صحیح راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنی تباہی کے لیے کرتا ہے۔ وہ تو قرآن نے خود کہا ہے کہ جو صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے وہ صحیح راستہ، جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے وہ خود بھگتتا ہے۔ تو یہاں دو آیتوں کے بعد تو یہ کہا، اگر اس کے معنی یہ ہوں کہ خدا جسے گمراہ کرتا ہے، خدا جسے ہدایت کہتا ہے، تو اس بات کے معنی کیا ہو؟ تو بات تو یہ ہے، وہ تو بات ہی وہاں اس نے کی ہے کہ جس راستے کو اس نے صحیح کہا ہے جو اس پہ چلتا ہے وہ منزل مقصود پہ پہنچتا ہے، اور جس راستے کو اس نے غلط قرار دیا ہے اس پہ چلنے والا تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ نہ اس صحیح راستے پہ کسی کو مجبوراً چلاتا ہے، نہ غلط راستے کے اوپر چلاتا ہے، جیسے روکتا ہے۔ ترجمہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس راستے کو اس نے کہا ہے کہ صحیح راستہ ہے، جو اس کو اختیار کرتا ہے وہ منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے۔ جسے اس نے کہہ دیا غلط راستہ ہے، اس پہ چلنے والا صحیح منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ بتایا یہ ہے کہ وہ راستہ جو ہے غلط اور صحیح، یہ اس کا بتایا ہوا ہے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، پھر وہاں یہ بھی ہے، پہلے یہ کہا کہ جس کو خدا گمراہ کرتا ہے انہیں، جس کو خدا دیتا ہے یہ، اور اسے کہا کہ خدا تم نے دیکھتا نہیں ہے کہ خدا کتنا بڑا غالب ہے، قبضے والا ہے، اور وہ عدل کرنے والا ہے، غلط کاموں کی سزا دینے والا ہے۔ وہیں وہ لفظ آئے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ مفہوم غلط ہے، وہ ترجمہ غلط ہے۔
दोहराया चला जाता। अच्छा, एक बात और आ गई। एक और किस्म के ये लोग जिनको दिमागी ज़हनी तौर के ऊपर मैंने कहा था ना, जो मानने वाले कवानीन के, वो सारे ये साइंटिफिक इसमें आ जाते हैं। वला इन सअल्तहुम मन खलक़ अस्समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्नल्लाह। इनसे पूछिए कि ये कायनात की तख्लीक किसने की है, कहा यहां तक को कहेंगे कि खुदा ने की है। बस वो खुदा को यहां तक ही सिर्फ मानते हैं, आरजी अपनी जिंदगी में नहीं लाते उसको। यही तो सेकुलरिज्म होती है। वो ये कहेंगे खुदा ने कहा, कुल अफरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह। कहा जब यहां तक तो तुम मानते हो कि कायनात की तख्लीक तो खुदा ने की, लेकिन तुम पुकारते हो उसके सिवा औरों को भी। असले ईमान तो ये है, ये इताअत किसकी करते हो? एक कहता है ये खुदा ने पैदा किया, दूसरा कहता नहीं ये खुद ब खुद पैदा हो गई। क्या फर्क है इन दोनों में? फर्क यहां होता है कि जिसने ये तख्लीक की उसी ने कवानीन दिए। जो इन कवानीन की इताअत करता है वो है सही माने में खुदा का मानने वाला। वो खुदा के मानने वाले नहीं। कुरान उनको ईमान नहीं करार देता, हालांकि वो मानते हैं कि खुदा ने पैदा किया। वो कहता है ये ईमान नहीं है। तदऊन मिन दूनिल्लाह इन अरादनिल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु दुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमतिही। ये चीज कवानीन खुदाबंदी की अतायत से जो खुशगवार नतायज हासिल होते हैं उनको कोई नहीं रोक सकता, और उनकी खिलाफ वर्जी से जो तबाही आती है उससे भी कोई नहीं बचा सकता। कहा यह है मेरा ईमान, इसे कहते हैं खुदा को मानना जो है। कुल हस्बे अल्लाह। इस मुकाम पे मैं कहता हूं कि मेरे लिए खुदा काफी है। उसके कवानीन इतने कुव्वत वाले हैं, कोई मुझे नुकसान इसके बाद नहीं पहुंचा सकेगा अगर उसके कवानीन की इताअत करूं। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। भरोसा करने वाले उसके कवानीन पे भरोसा करते हैं। और अगली बात बड़ी अहम है कि ये बात ना मैं वाज़ व नसीहत के तौर पे कह रहा हूं, ना ये एब्स्ट्रैक्ट टॉक है, ना ये थ्योरीज हैं, ना ये नजरियात हैं कि मैं कहता चला जा रहा हूं, वाज कहता चला जा रहा हूं, कुछ नहीं। एक चीज होती है प्रैग्मेटिक टेस्ट। वो आज के दौर में कहते हैं कि ये विलियम जेम्स ने ये इस्तिलाह वज़ा की थी कि किसी दावे की सदाकत का सबूत उस पर अमल करके नतीजे से पैदा होता है। और बिल्कुल सही बात। गंदम आज गंदम बरोए, गेहूं के दाने से गेहूं उगेगी, सबूत इसका क्या है? वो दाना बो दीजिए, वो देख लीजिए सिट्टे में क्या लगा। प्रैग्मेटिक टेस्ट। कहा मैंने ये सारी बातें जो तुमसे कही हैं ये यूं ही थ्योरी नहीं है, नजरियात नहीं है। कुल या कौम इअमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिलुन फसौफा तालमून। हे मेरी कौम, ज्यादा बातें करने की बात नहीं, मैं अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल करता हूं। तुम जो कहते हो कि ये गलत है, तुम्हारा प्रोग्राम सही है, तुम अपने प्रोग्राम पे अमल करो, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा, तुम इसमें दखल ना दो, मुझे अमल करने दो अपने प्रोग्राम पे। तुम अमल करो अपने प्रोग्राम पे। तुम ये अपना बीज जो है वो बो अपनी खेती में, मैं अपना बीज अपनी खेती में बोऊंगा। नतायज खुद बता देंगे। फसौफा तालमून। सौफा के माने हैं अभी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? मन जाती है अज़ाबुन युख्ज़ी है व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। वो कौन है कि जिसको जिल्लत आमेज तबाही आती है, जिसको, और फिर वो आती इस तरह से है कि आके वापस नहीं जाया करती। नतायज खुद बता देंगे। प्रैग्मेटिक टेस्ट। ये है दीन, ये है इस्लाम, ये है उसका निजाम जो अपने नतायज जिंदा इसी दुनिया में, इसी जिंदगी के अंदर बता दे। कितना बड़ा चैलेंज है कि जाओ तुम अपने प्रोग्राम पे अमल करो, लेकिन इतना मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे प्रोग्राम पे अमल करने दो। यहां गला ना दबाओ मेरा, यहां धांधली ना करो, मैं नहीं दखल देता। क्या बात है, कितना भरोसा और यकीन है अपने प्रोग्राम की सदाकत के ऊपर के मैं बादल के तुम्हारे निजाम में दखल नहीं देता, तुम करो। ये है आजादी और हुर्रियत इंसानियत, ये है एहतराम इंसानियत। गलत कोश है, गलत कार है, कहा है ठीक है तुम करो, मैं नहीं दखल दूंगा। नतीजा निकलेगा तो खुद तुम कहोगे कि तुम सच कहते थे, हम झूठे थे।
اس وقت تمہیں زبردستی روکنا کہ یہ نہ کرو، تمہیں یقین کیسے آ سکتا ہے کہ تمہارا پروگرام غلط ہے؟ کرنے دو۔ ہم سورہ الزمر کی آیت 40 پہ آ گئے، عزیزان ایمان 41 سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ذرا سی ایک بات ہے